نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاها رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاها فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة صدق النبی الأمی الکریم۔ آج کی ہماری کلاس لیلۃ القدر اور اعتکاف کے متعلق ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں یہ جو اعتکاف کیا جاتا ہے اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے؟ چونکہ یہ اعتکاف والے حضرات کے لیے کلاس لگائی گئی ہے تو وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، اعتکاف کے بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں: ثواب حاصل کرنا، اجر حاصل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، جتنی دیر تک بندہ اعتکاف میں رہے اس وقت تک گناہوں سے بچا رہے، مسجد میں رہنا، یہ سارے اجر و ثواب ہیں اپنی جگہ پر۔ لیکن اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اعتکاف میں رہ کر لیلۃ القدر کی تلاش کی جائے۔ یہ دوبارہ یاد رکھیں، جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا یہ اصل مقصد ہے اعتکاف کے اندر بیٹھنے کا۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر روایت آتی ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بیان کی گئی ہے، وہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اعتکف العشر الاول من رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ تھا نا وہ اعتکاف کیا، پہلا عشرہ۔ ثم اعتکف العشر الاوسط فی قبۃ ترکیۃ، پھر دوسرا عشرہ جو تھا درمیان والا آپ نے وہ بھی اعتکاف کیا۔ ترکی کا بنا ہوا ایک خیمہ تھا، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا تھا، مسجد نبوی میں لگایا تھا، اور اس خیمے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے جاتے اور وہاں جا کے عبادت فرماتے ہیں۔ ثم طلع رأسہ، ایک دن ایسا ہوا کہ جب 2 عشرے پورے ہو گئے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے سے اپنا سر مبارک باہر نکالا اور فرمایا انی اعتکف العشر الاول التمس هذه الليلة، میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، میرا مقصد یہ تھا کہ اس لیلۃ القدر کو تلاش کروں، یہ مقصد ہے۔ ثم اعتکف العشر الاوسط، پھر میں نے اعتکاف کیا درمیانے عشرے کا، مقصد یہ تھا کہ میں اس رات کو تلاش کروں۔ ثم اتیت فقیل لی، پھر میرے پاس نا ایک آنے والا آیا اور آ کے مجھے بتایا، یہ آنے والا فرشتہ تھا جی۔ 2 عشرے ہو گئے، ان دونوں عشروں کے اعتکاف کے بعد اب تیسرا عشرہ شروع ہونے لگا تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کے مجھے بتایا اور فرمایا کہ انہا فی العشر الاواخر، آپ جس لیلۃ القدر کو ڈھونڈ رہے ہیں نا وہ پہلے یا دوسرے عشرے میں نہیں ہے، وہ تو آخری عشرے میں ہے۔ اب 2 عشرے تو آپ نے اسلام اعتکاف کر چکے تھے، اب تیسرا عشرہ شروع ہونے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن کان اعتکف معی فلیعتکف العشر الاواخر،
جن حضرات نے پہلے 2 عشرے میرے ساتھ اعتکاف کیا تھا نا، ان کو چاہیے کہ آخری عشرہ بھی میرے ساتھ اعتکاف کریں، میرے ساتھ بیٹھیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیسرے عشرے کے اندر اعتکاف بیٹھے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فقد اریت هذه الليلة، جب تیسرا عشرہ شروع ہوا تو اللہ نے اس آخری عشرے کے اندر مجھے لیلۃ القدر دکھا دی۔ آپ علیہ السلام کو نظر آئی تھی، پتہ چلا تھا کہ یہ والی لیلۃ القدر ہے، لیکن پھر کیا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ 5 جو طاق راتیں ہیں اس کے اندر اس کو تلاش کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے متعلق فرماتے ہیں، یہ حدیث میں یہاں پر چھوڑ رہا ہوں، آگے ایک حدیث کا حوالہ دے کے نا یہ حدیث پھر شروع کروں گا جی۔ اب وہ حدیث سنیے گا جی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آخری عشرہ تھا، آپ علیہ السلام نے اعتکاف کیا ہوا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نا لیلۃ القدر ایک رات میں نظر آ گئی۔ صبح نماز پڑھانے کے بعد آپ علیہ السلام خیمے میں تشریف لے گئے، وہاں سے تشریف لے بتانے کے لیے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام تشریف لا رہے تھے، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے حضور تشریف لا رہے تھے۔ یہ اگرچہ میرے موضوع کے متعلق نہیں ہے، جو بات اب حدیث کی آگے ایک جملہ آ رہا ہے نا، بالکل بھی میرے اس موضوع کے متعلق نہیں ہے جو بھی میں بھی بتا رہا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو موضوع میں چلا رہا ہوں نا، یہ آگے والا جملہ اس موضوع سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ موجود ہیں، لیلۃ القدر چل رہی ہے، آخری عشرہ ہے رمضان المبارک کا، مدینہ شریف ہے، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی خیمے سے نکلے نا تشریف لے یخبرنا بلیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے کہ اچانک ایسے ہوا تلاہا رجلان من المسلمین، 2 مسلمان مسجد نبوی میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے، زور زور سے نا گفتگو کرنی شروع کر دی، بلند آواز کے اندر بولنا شروع کر دیا، ادھر سے وہ بولتے ہیں ادھر سے یہ بولتے ہیں۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت آگے آئے نا، ان دونوں کے ساتھ مشغول ہو جائے، ان کو ٹھنڈا کیا، ان کو چپ کروایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فقال فرمایا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے جس کا میں ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو جی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، خرج تو میں آیا تو اس لیے تھا لأخبرکم بلیلۃ القدر، تاکہ تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتاؤں کہ فلاں رات ہوتی ہے جی۔ فتلاہا فلان و فلان، وہ جو 2 فلاں بندے ہیں نا وہ آپس میں لڑے ہوئے تھے، ان دونوں کی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے جو میں اس طرف آیا نا، ان دونوں کی لڑائی کی وجہ سے رفعت، اللہ نے لیلۃ القدر کا علم بھی مجھ سے چھین لیا ہے، اللہ کے پیغمبر سے۔ یہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگرچہ یہ میرے موضوع کے متعلق نہیں ہے لیکن یہ سب سے اہم ترین ہے، لیلۃ القدر کا علم اللہ کے پیغمبر سے لے لیا گیا، پہلے بتایا گیا یہ لیلۃ القدر ہے، اس کے بعد آپ علیہ السلام کے ذہن سے اس کو مٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا لیلۃ القدر کا علم۔ وجہ کیا بنی لیلۃ القدر کے علم کو واپس لے لینے کی؟ وجہ یہ بنی کہ 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے ہیں، اور مسلمان بھی اس زمانے کے صحابی ہیں، ان کی لڑائی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگی؟ بلند آواز سے بول پڑے ہیں، کوئی اتنی بڑی لڑائی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو گالی دیں، وہ ادھر سے گالی دے، وہ ادھر سے گالی دے، وہ اس کو مکے مارے، یہ اس کو مکے مارے، نہیں، ویسے آپس کے اندر کوئی ان کی ایسی سخت کلامی ہو گئی جس کی وجہ سے جو ہے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ علم جو تھا یہ اٹھا لیا گیا۔ بعض علماء نے تو ان صحابہ کا نام بھی بتایا ہے جی، نیچے دیا بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہو، یہ چونکہ بعد میں علماء نے بتایا کہ یہ اور یہ صحابی تھے جی، جو بھی تھے صحابی تھے جی، مسجد نبوی ہے، اس کے اندر تھوڑی سی ان کی انبن ہوتی ہے، تلخ کلامی ہوتی ہے، اللہ کے پیغمبر کو دیا ہوا علم اللہ واپس لے لیتا ہے جی۔ آج اندازہ لگیں، شکر ہے کہ ہمیں اپنے نام تو یاد ہے نا، نہیں تو آج کل معاشرے کی جو لڑائیاں ہیں نا، اللہ اگر ہمارے علم چھیننا شروع کر دے ہمیں اپنا نام بھی بھول جائے گا۔
باقی چھوڑیں، گھروں کے اندر لڑائیاں ختم نہیں ہوتی ہیں، گھروں کی لڑائیاں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں، دوست دوست سے لڑا ہوا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ لڑا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، لڑائی چھوڑیں، کچھ نہیں ملتا، یہ انا ہوتی ہے، یہ بندے کے اندر نا تکبر سا بنا ہوا ہوتا ہے، اپنی میں کو مارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، میں کیوں یہ کام کروں، نقصان ہو جاتا ہے جی۔ دین کا نقصان تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے آ رہے ہیں، لڑائی کی وجہ سے جو ہے نا علم اٹھا لیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ علم مجھ سے اٹھا لیا گیا، وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، ہو سکتا ہے کسی میں تمہاری بہتری ہو۔ پہلے یوں ہوتا کہ اگر ایک رات بتا دیتا تو ایک رات تم نے عبادت کرنی تھی، اب آپ نے فرمایا کہ فَلْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ، اس کو تم 3 راتوں میں تلاش کرو۔ اس حدیث میں 3 ہیں، باقی میں 5 راتیں آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 29ویں رات میں اس کو ڈھونڈو، وَالسَّابِعَةِ، اور اس کو 27ویں رات میں ڈھونڈو، وَالْخَامِسَةِ، اور 25ویں رات میں ڈھونڈو۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ 3 راتوں کا آپ نے حوالہ دیا ہے، 25، 27 اور 29 جی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر ڈھونڈو، اور باقی جتنی بھی روایات آ رہی ہیں اس کے اندر آ رہا ہے کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں جی، 21، 23، 25، 27 اور 29 جی، 2 گزر گئیں، 3 باقی ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائیں جی۔ اس لیے اس کے اندر بتانا میں یہ چاہتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لیلۃ القدر ہے نا یہ آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور اعتکاف کیا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ اس اعتکاف کے ذریعے لیلۃ القدر کو ڈھونڈا جائے جی۔ تو عبادت کریں گے تو ملے گی، اگر ویسے ہی سوئے رہے جی ٹھیک ہے، ثواب تو مل جائے گا۔ اگر کوئی بندہ گزارا کرنا چاہے جی، گزارا، جیسے آج کل ہم شارٹ کٹ کے عادی ہوئے پڑے ہیں جی، شارٹ کٹ بھی بتا دیتا ہوں جی۔ شارٹ کٹ کے ہم عادی ہیں تو بندہ یہ بھی کرے نا کہ عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے، حضور فرماتے ہیں پوری رات اس کو تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ایک شارٹ کٹ ہے، ثواب مل جائے گا، لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے گا اس بندے کو جو عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے جی۔ لیکن ایک وہ ہے جو عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھ کے ساری رات مزے کر کے سوتا رہا، اور ایک وہ ہے جو ساری رات اللہ کا قرآن پڑھتا رہا، اللہ کے سامنے کھڑا رہا، گڑ گڑاتا رہا، روتا رہا، مانگتا رہا۔ یہ تو آپ کی عقل بھی مانتی ہے، کیا سونے والا اور رات کو بیدار رہ کے اللہ کی عبادت کرنے والا دونوں برابر ہیں؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ امن ہوا کانے تو نانا اللیل، ایک وہ ہے جو رات کے کناروں میں کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو سویا پڑا ہے، یہ دونوں بلا برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہیں، لیکن بہرحال شارٹ کٹ ہے، ثواب ملنا ہے مل جائے گا۔ تو اس لیے مقصد جو ہے نا آخری عشرے کے اندر جو ہے نا وہ یہی ہے کہ بندہ جو ہے نا اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور اس لیلۃ القدر کو تلاش کرے۔ چنانچہ اب وہ حدیث پوری کر دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ رات مجھے دکھائی تو گئی تھی، پھر مجھے بھلا دی گئی ہے، وقد رأیتنی، آپ فرماتے ہیں مجھے اتنا ذہن میں خاکہ آتا ہے کہ وہ رات جو ہے نا جو لیلۃ القدر تھی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی تھی، وہ ایسی رات تھی کہ جس رات کے اندر میں نے اپنے آپ کو دیکھا اسجد فی ماء و طین، کہ اس رات کی صبح نا میں نے پانی اور کیچڑ میں سجدہ کیا ہے جی، یعنی اس رات بارش آئی ہے۔ آپ فرماتے مجھے خواب میں ایسے یاد پڑتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا تھا نا، لیلۃ القدر وہ تھی کہ جس رات بارش آئی تھی، اس بارش والی رات کے اندر جو ہے نا وہ لیلۃ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا فرمایا فَلْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، اس کو جو ہے نا آخری عشرے میں تلاش کرو، وَلْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ بِتْرٍ، آخری عشرے کی ہر طاق رات میں اس کو تلاش کرو۔ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَ، صحابہ کہتے ہیں اسی رات بارش آئی تھی جس رات حضور بتانے کے لیے آ رہے تھے، ہمیں یاد پڑتا ہے اسی رات بارش آئی تھی جب حضور بتانے آئے تھے۔ کان المسجد علی عریش، مسجد جو ہے نا ایک چبوترے کی بنی ہوئی تھی، چھت اس کی تھی جو نا وہ ایسے ہلکی پھلکی جو ہے نا لکڑیوں کی بنی ہوئی تھی۔ فوقف المسجد فبصرت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا جبہتی اثر الماء والتین من صبیۃ 21، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا ہوا تھا، آپ کے ماتھے پر اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے اوپر
پانی کے اثرات تھے، کیچڑ کے اثرات تھے، اور یہ رات تھی 21ویں کی، اس زمانے کے اندر 21ویں کی رات تھی جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے نا یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ تو بہرحال جی مختلف روایات ہیں۔ آخری ایک مسئلہ بتا کے بات کو ختم کروں جی، یہ جو لیلۃ القدر ہوتی ہے نا، اعتکاف جس کی وجہ سے کیا جاتا ہے تاکہ اس کو ڈھونڈا جائے، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ ہر سال الگ رات ہوتی ہے۔ اگر کسی کو پتہ بھی چل جائے نا کہ یہ والی رات تھی اس سال، ضروری نہیں ہے آئندہ وہی ہو جی، ہو سکتا ہے کہ آئندہ اور رات ہو، تو ہر سال یہ رات جو ہے نا یہ بدلتی رہتی ہے۔ اسی طرح ہر ملک میں جو ہے نا یہ رات علیحدہ ہوتی ہے جی۔ اس لیے بتانے کی بات یہ ہے، حضور کے تمام فرامین کا خلاصہ یہ ہے، اعتکاف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں کھڑے ہو کے عبادت کی جائے۔ خلاصہ سمجھ آ گیا؟ آخری عشرے کی طاق راتوں میں عبادت کی جائے۔ انشاءاللہ جو بندہ اس میں عبادت کرے گا لیلۃ القدر مل جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی ان تمام باتوں کو سیکھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ۔